اگلا سوال ہے کہ علی بھائی، شام غریبہ کے بارے میں مشہور ہے کہ شیعہ شام غریبہ کی رات کو بھی بے حیائی کے کام کرتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی حقیقت یہی ہے کہ یہ بے حیا لوگوں کی پھیلائی بھی بے حیائی ہے. بس میں یہی کہوں گا، جاؤ پریکٹیکلی چیک کر لو کہ وہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اور اگر نہ کر رہے ہوئے تو پھر آگے لانتے بھیجنا ان مولویوں کے اوپر جنہوں نے تمہیں یہ بتایا کہ شیعہ جو ہے 40 پارے مانتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں بریلوی تھا نا، ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ اہل حدیث جو ہے یہ رسول اللہ کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم، گستاخ رسول ہے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں ایک دفعہ اہل حدیث کی مسجد کے باہر سے گزرا اور میں نے کلمہ لکھا ہوا دیکھا، تو میں نے گھر آ کے باقاعدہ اپنے گھر والوں کے سامنے یہ بات رکھی ہے، اپنے ماں باپ کی، کہ آج میں نے وہاں وہابیوں کی مسجد کے باہر بھی پورا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ اندازہ کریں کہ کس طرح کا زہر گھولا گیا تھا. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ نبی اسلام کو مانتے ہی نہیں مانتے. میں نے اپنی کبھی زندگی میں بھی کسی دیوبند یا اہل حدیث کی مسجد میں جماعت کے ساتھ تو دور کی بات، بغیر جماعت کے بھی کبھی نماز نہیں پڑھی تھی. جماعت کے ساتھ تو ظاہر ہے، ہمیں تو اعلیٰ حضرت نے بتایا ہوا ہے کہ مسلے گر جائیں، ٹھیک ہے، ان کی مسجدیں تو وہ چھوڑ دیں. یہ لوگ تو مطلب کوئی ایک دوسرے کا وہ معاملہ نہیں کرتے، تو یہ جھوٹ بولتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں. بنیادی سوال چلتے رہیں گے. ایک اور سوال ہے شام غریبہ کے بارے میں، اور میں آپ کو بلکہ یہ بھی بتاتا ہوں کہ ہم کیا جانتے ہیں شام غریبہ کے بارے میں. ہم نے تو یہ سنا تھا کہ ایک محفل ہوتی ہے، ایک محفل پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد لائٹیں بجھا دی جاتی ہیں اور زنا ہوتا ہے. یہ شام غریبہ ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ میرے سامنے بیٹھے آپ وضاحت فرما دیں کہ شام غریبہ کا کنسیپٹ کیا ہے اور شام غریبہ میں ہوتا کیا ہے. الیاذ باللہ، نعوذ باللہ. یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن کریم نے ام المومنین کے بارے میں فرمایا تھا کہ کچھ لوگوں نے ام المومنین، وہ جو واقعہ پیش آیا سفر جو پیش آیا کہ انہوں نے ام المومنین پر نعوذ باللہ تہمت باندھی، یہی الزام لگایا تھا. پھر اللہ نے آیت اتاری اور دفاع کیا. یہ اسی طرح کی بات ہے. یہ سمجھے وہی اسی افق کا ہی تسلسل ہے جو پاکستان میں شام غریبہ کے نام سے مشہور ہو گیا. اب آپ یہ توجہ کریں کہ یعنی اس سے پاکستانی معاشرے کی، سوسائٹی کی نبض چیک کریں. یہ سمجھو ایک نبض ہے، اس کی اندازہ لگائیں مذہبی طبقے کی، کہ شام غریبہ کی مجالس پاکستان میں ہوتی ہیں، گلی گلی میں ہوتی ہیں، اور بڑے عرصے سے جب سے پاکستان بنا ہے ہو رہی ہیں، گھر گھر میں ہو رہی ہیں. اور شیعوں کے گھر عموماً سنیوں کے گھروں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، امام بارگاہیں، عزا خانے مخلوط بنے ہوئے ہیں. اور یعنی ان مجالس میں کوئی ممانعت بھی نہیں ہے، بلکہ پسند کرتے ہیں کہ آئیں سارے مجالس کے اندر آئیں. ان شیعہ مجالس میں جاتے بھی ہیں، بعض اہل سنت جاتے بھی ہیں ان مجالس کے اندر. تو ان مجالس میں اگر یہ جو تاثر پھیلایا گیا ہے، یہ بہتان بڑا جو شام غریبہ کے نام سے، تو اس کی تصدیق کے لیے کوئی بندہ گواہی دیتا ہے، کوئی اہل سنت علماء میں سے، کوئی عوام میں سے، کہ یہ ہم نے سنا تھا، پھر ہم گئے، پھر ایسا ہی ہم نے پایا ہے. آپ کے محلے میں ہو رہی ہے. میں دعوت دیتا ہوں، تمام اہل سنت کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس سال جو محرم میں، اس میں مجالس میں، ساری مجالس میں جائیں، اور اگر ساری میں نہیں جاتے تو شام غریبہ میں حتماً جائیں. ٹھیک ہے. آپ کے اپنے محلے میں، اپنی امام بارگاہ میں، آپ کے نزدیک ترین جہاں بھی شام غریبہ کی مجلس ہے، آپ اس میں جائیں کہ وہاں کیا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اس بہتان اور اس تہمت کو دیکھیں. جو نئے بچے ہیں، ہمارے نوجوان نسل ہے، اس کو اگر آپ بتا دیں شام غریبہ بیسیکلی ہے کیا. شام غریبہ کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ کربلا میں جو واقعات کربلا کے ہوئے ہیں، روز عاشور، صبح عاشور جنگ شروع ہوئی ہے جی، اور پھر عصر پر یہ جنگ جا کے ختم ہو گئی ہے. عصر کو تمام امام علیہ السلام سمیت سب انصار و اہل البیت سب شہید ہو گئے. اور اس کے بعد عمر سعد نے اور اس کے لشکر نے حکم دیا کہ یہ خیام جلا دیے جائیں سارے، اور خیمے لوٹے گئے پہلے، پھر جلائے گئے، لاشوں کو پائمال کیا گیا. یہ وہ باتیں ہیں جو تاریخ تبری میں لکھی ہوئی ہیں. تبری تو شیعہ نہیں ہے. اسی طرح بہت سارے بالکل ہسٹری تو نہ شیعہ تھی نہ سنی تھی، تاریخ تو جو تاریخ ہے وہ تو یہ تاریخ کے حقائق ہیں کہ یہ سب کچھ ہوا ہے. تو وہ جو منظر تھا شہداء کے بعد کا کہ خواتین ہیں، یتیم بچے ہیں اور لاشیں ہیں، تو وہ جو پہلی شام آئی عاشور کے بعد، جی، عاشور کی جو شام ہے، تو چونکہ اس میں وہ جو منظر تھا، منظر کشی آپ ذہن میں فرض کر سکتے ہیں کہ خیمے جلے ہوئے ہوں، لاشیں ہوں، پائمال لاشیں ہوں، اور آگ لگی ہوئی ہو، اور بچے رو رہے ہوں، پیاس ہو، بھوک ہو، یہ سارا منظر تھا وہاں پر. تو وہ جو شام اہل البیت پر آئی، چونکہ اس سے پہلی شام جو تھی تو امام حسین علیہ السلام موجود تھے، بالکل صحابہ ان کے ساتھی موجود تھے، انصار اور اہل البیت. یہ پہلا شام آئی، پہلی رات آئی جس میں کے بغیر یتیموں کی شام تھی، اور عورتیں بیوہ ہو چکی تھیں، اور کوہرام تھا، اور خیمے جل چکے تھے. یعنی کوئی پناہ نہیں تھی ان کے پاس. اسی ریت کے اوپر، گرم ریت کے اوپر انہوں نے وہ رات گزاری، بھوک اور پیاس کی حالت میں. اس شام کو شام غریبہ کہتے ہیں. یعنی وہ ایک غربت کا منظر، جو ایک مشکل شام، اس کی یاد، جو اسی دن یہ مجلس بھی ہوتی ہے. عاشور کا دن گزرتا ہے تو آگے یہ مجلس ہوتی ہے. تو اس مجلس کا نام یہ ہوتا ہے، جیسے اس سے پہلے دن والی جو مجلس ہوتی ہے اس کو مجلس شب عاشور کہتے ہیں.
آپ مجالس کے نام بھی دیکھیں نا اسی بنیاد پر ہے. ٹھیک ہے. مجلس شب عاشور، مجلس شب تاسوعا 9 کی مجلس، ٹھیک ہے. 10 والی مجلس شب عاشور ہے، اور عاشور کی مجلس عاشور ہے. عاشور گزر کے جو رات آتی ہے یہ شام غریبہ ہے. مناسبت یہ ہے، اور اس میں مصائب ہی ہوتے ہیں، اس میں باقی تقریریں نہیں ہوتی. ایک رقت والا منظر ہوتا ہے، گریا ہوتا ہے. اور یہ جو بعض مجالس میں لائٹ بجھا دیتے ہیں وہ اسی وجہ سے بعض کرتے ہیں یہ کام. میں منع کرتا ہوں کہ نہ کیا کرو، اسی سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ نہ کرو یہ لائٹ. بس اوقات میری مجلس میں شام غریبہ کی مجلس پڑھتا ہوں تو لائٹ آف کر دیتے ہیں، میں کہہ دیتا ہوں کہ آن کرو لائٹ سب، کہ اس میں کوئی. اور ہماری مجلس میں تقریباً آدھے سے زیادہ مجمع سنیوں کا ہوتا ہے، وہ سنی پڑھتے بھی ہیں مجلس آ کر. اگر ہماری جامعہ کی مجالس آپ دیکھیں گزشتہ کئی سالوں کی، تو پہلے اہل سنت عالم پڑھتا ہے اسکالر، اور بعد میں شیعہ اسکالر بیٹھ کے پڑھتا ہے، اور دونوں کربلا ہی پڑھتے ہیں اور کوئی بات نہیں پڑھتے.